وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزراء کی کارکردگی کے جائزے اور ان کو نئے اہداف سونپنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اپنی حکومت کی ان گنت ناکامیوں کی وجہ حکومتوں کی مناسب تربیت کا انتظام نہ ہونے کو قرار دیا ہے۔ انہوں نے امریکہ میں جو بائیڈن کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ہر نئی آنے والی حکومت کو کچھ عرصہ حقائق کی بریفنگ کے لیے چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ اقتدار میں آئے تو اسے ہر بات کی پہلے سے خبر ہو اور وہ اس حوالے سے اپنا پروگرام پہلے سے تیار کر کے پھر حکومت حاصل کرے۔ جو بائیڈن کی ٹیم کو جس طرح بریفنگ دی جاتی ہے اس طرح سے ہمیں نہیں ملی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے تو کوئی ماہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے، 3 مہینے تک فائلیں ہی دیکھتے رہے، معیشت کی تو 1 سال تک سمجھ نہیں آئی۔ کبھی وزارت خزانہ سے کوئی ایک انڈیکیٹر آ جاتا تھا کہ بہتر ہو رہا ہے، ہم سمجھتے تھے کہ معاملہ ٹھیک ہو گیا، چند ہفتے بعد پتہ چلتا تھا کہ یہ تو ناکافی ہے، اس سے تو کام نہیں چل رہا، اب جا کر ہمیں سمجھ آئی ہے۔ وزیر اعظم نے یہاں یہ نقطہ بھی اٹھایا کہ ہمیں تو یہ ہی نہیں پتا تھا کہ 18ویں ترمیم میں یہ سب چیزیں تو صوبوں کے پاس چلی جاتی ہیں، پھر مرکز کے پاس کیا بچتا ہے اور اس کو کس طرح سے کام میں لایا جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ 5 سال خیبر پختونخوا میں حکومت کرنے والی جماعت کے سربراہ کو یہی نہیں پتا تھا کہ وفاق کے پاس کیا کیا ہوتا ہے اور اس میں سے صوبے کے پاس کیا کچھ آتا ہے۔ وہ صوبوں اور وفاق کے درمیان اختیارات اور وسائل کی تقسیم ہی نہیں جانتے تھے۔ تھوڑا پیچھے نظر دوڑائی جائے تو ایک وقت وہ بھی تھا جب پرویز خٹک صاحب اور خیبر پختونخوا حکومت کے دیگر وزراء وفاق میں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے وفاقی حکومت سے خیبر پختونخوا میں بنے ڈیم سے پیدا ہونے والی بجلی میں سے اپنا حصہ مانگا کرتے تھے اور نہ ملنے پر وفاق پر اپنا حصہ غصب کرنے کا الزام لگایا کرتے تھے۔ اور اب یہ عالم ہے کہ وزیر اعظم کے مطابق وفاق کے پاس کچھ نہیں بچتا اور صوبے سب کھا جاتے ہیں۔ سب چھوڑیے، وزیر اعظم تو یہی نہیں جانتے کہ وسائل کی تقسیم ہوتی کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ معیشت کی 1 سال تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، ایک اشاریے کے پیچھے لگ کر کہتے تھے کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن پھر پتہ چلتا تھا کہ وہ تو معاملہ ٹھیک نہیں بیٹھا۔ تو یعنی جس وقت وہ قوم کو نصیحت کر رہے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے، انہیں تب تک سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ معیشت چل کیسے رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس کچھ جلدی جانا چاہیے تھا، اس میں دیر کر کے ہم نے اہم ترین ماہ و سال ضائع کر دیے۔ ذرا سوچئے کہ جب ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر گزارا نہیں ہوگا تو وزیر اعظم کے حامی کہا کرتے تھے کہ یہ پرانے زمانے کی سوچیں ہیں اور نئے پاکستان میں ان کو ساتھ لے کر نہیں چلا جا سکتا۔ بالآخر اسد عمر کو بھی نکالا گیا جنہیں 2011 سے مسیحا بنا کر پیش کیا جا رہا تھا، پھر آئی ایم ایف بھی گئے، اب دوبارہ آئی ایم ایف جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور پھر سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب معیشت کی سمجھ آ گئی ہے؟ گزشتہ کئی مہینے سے حکومتی بزر جمر بزد ہیں کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کر دیا، اسے اپنی کامیابی بنا کر پیش کیا جاتا رہا، یہ سوچے بغیر کہ اول تو محض درآمدات کو کم کیا جانا کافی نہیں، دوسرے یہ کہ درآمدات کم کرنا اس بات کی بھی نشاندہی تھی کہ معیشت سکڑ رہی ہے، مگر ٹوکنے والوں کو دشنام دیا جاتا۔ قرضے 7ویں آسمان پر جا پہنچے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کی حکومت نے 5 سال میں جتنا قرض لیا اتنا پچھلے 2 سال میں لیا جا چکا ہے، لیکن ایک ہی رٹ تھی کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تو کم ہو گیا۔ اب بھی دیکھ لیجئے، سارا زور بیرون ملک سے آنے والی ریمیٹنسز کے بہتر ہونے پر ہے۔ گویا ہم سے تو کچھ نہ ہو سکا، باہر سے بہت پیسہ بھیج رہے ہیں لوگ۔ اسے کامیابی بنا کر پیش کرنے کا مطلب یہی ہے کہ کامیابی دکھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آخر میں وزیر اعظم نے کہا کہ اب کوئی عذر نہیں، سب کو کارکردگی دکھانا ہوگی اور ہم اہداف دیں گے، کارکردگی کی جانچ ہوگی۔ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، پچھلے 2 سال میں بار بار کابینہ میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، ہر بار یہی کہا جاتا تھا کہ کارکردگی اچھی نہیں تھی اس لیے ٹیم ری شفل کر کے دوبارہ سے کھلائی گئی ہے۔ نتائج کچھ زیادہ مختلف نہیں رہے لیکن وقت مل گیا۔ پھر جون میں، یعنی اب سے ٹھیک 6 ماہ پہلے 23 تاریخ کو فواد چودھری نے سہیل بڑائچ کو وائس آف امریکہ پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے 6 مہینے دے دیے ہیں، اس کے بعد کوئی عذر نہیں ہوگا، ہمارے پاس اب بس یہ آخری موقع ہے کہ اپنی کارکردگی بہتر کر لیں۔ ٹھیک 6 ماہ بعد 22 دسمبر کو وزیر اعظم نے ایک تقریب میں پھر کہا ہے کہ اب کوئی عذر نہیں، وزراء کے پاس اہداف ہیں، یہ پورے ہونے چاہیے اور ہم حساب لیں گے۔ مقصد تب بھی یہی تھا اور اب بھی شاید عوام کو یہ پیغام دینا ہے کہ اب ہم سنجیدہ ہو گئے ہیں، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، لیکن اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ہیلے بہانے عوام کے مسائل حل نہیں کر رہے۔ انڈوں کی قیمتیں تمام سابقہ ریکارڈ توڑ چکی ہیں، سبزی، دالیں، چینی، پیٹرول، گیس، بجلی، پھل، ہر چیز عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو گئی ہے۔ کروڑوں افراد سرکاری اعداد و شمار کے مطابق خط غربت سے نیچے جا چکے ہیں، روزگار کم ہو رہے ہیں، معیشت سکڑ رہی ہے اور عوام بس ایک ہی دعا کر رہے ہیں کہ خدا کرے اس بار واقعی سمجھ آ گئی ہو اور اب کہ یہ اہداف حاصل ہو ہی جائیں، دوبارہ آخری موقع نہ دینا پڑے۔ اللہ ہماری مشکلیں آسان کرے۔